تو جو شخص نظر سامنے رکھتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور اوپر میرا رب مجھے دیکھتا ہے، تو اس کی چال اور رفتار اور گزرنے کا طریقہ کیسا ہو جائے گا، کیسا ہوگا؟ بہت محتاط۔ ابھی آپ دیکھیے کہ آج بارش ہو رہی ہے اور رستوں پہ پھسلن ہے، کیچڑ ہے، کہیں پانی ہے۔ اب آپ یہاں تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا، گھر تو جانا ہے۔ جب آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچے، نہیں کچھ راستہ ہو سکتا ہے اسموتھ ہو، آپ کے لیے صاف ستھرا ہو، لیکن جب آپ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں کیچڑ ہو، پھسلن ہو، گڑا ہو، کیا کریں گے آپ؟ بیٹھ رہیں گے کہ جس دن یہ سوکھے گا اس دن میں آؤں گی گھر؟ نہیں، وہ تو آپ کو جانا ہے گھر، جیسے بھی جائے آپ کو جانا ہے۔ اسی طرح موت انتظار میں کھڑی، اس نے تو پکڑ لینا ہے، اگلے کمرے میں تو جانا ہی ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جب دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ماحول اچھا ہو جائے گا، سب لوگ اچھے بن جائیں گے، پھر میں بھی اچھی ہو جاؤں گی اور اس کے بعد مروں گی، پھر جنت میں جاؤں گی۔ امپاسبل۔ نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، یہ بھی ایک فرار ہے، اور یہ پاسبل بھی نہیں کہ آپ گھر چھوڑ دیں۔ نہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جسمانی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، آپ کو سونا بھی، آپ کو کھانا بھی ہے، آپ کی اور ضروریات بھی ہیں۔ نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے منہ باندھ کے رکھیں، ان کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیں، نہ کوئی آپ کو ہاتھ سے تکلیف دے، نہ کوئی آپ کو زبان سے دے، نہ کوئی آپ کے ساتھ رویہ خراب کرے کہ جس سے آپ کا موڈ آف ہوتا ہے، کوئی آپ کی خلاف مرضی، خلاف پسند بات نہ کرے۔ کیا آپ کسی ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں؟ ایسی دنیا کوئی بنا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ایسی دنیا۔ حتیٰ کہ سارے کے سارے بامقصد لوگوں کے بیچ میں رہنے سے بھی ایسی دنیا نہیں ملے گی آپ کو۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ محتاط ہونا ہے۔ کیسے محتاط ہونا ہے؟ لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ کو اپنی زبان سنبھال کے استعمال کرنی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں آپ کو اپنی سوچ کو بدگمان نہیں ہونے دینا، آپ کو اپنی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو اپنے اندر ہی ختم کرنا ہے۔ لوگ آپ کو کتنا بھی الجھائیں، کتنی بھی آپ کے سامنے اٹریکشنز لائیں کہ نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے آ جائیے، یہ شارٹ کٹ ہے، تو آپ کو وہاں بھی محتاط ہونا ہے۔ تقویٰ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، اعلیٰ ترین شعوری کیفیت کا نام ہے، یعنی انسان کا شعور جو جاگ اٹھتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کی جو کیفیت ہے کہ انسان کو نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، گویا دوسرے معنوں میں غفلت سے نکلنے کا نام ہے، غفلت سے باہر آنے کا۔ ایک زندگی ہوتی ہے نا غفلت میں ڈوبی ہوئی، اچھے برے کی تمیز نہیں، بس جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی کر رہے ہیں، سب اچھا چل رہا ہے، نہ نیکی کی کوئی خاص امنگ ہے، نہ تڑپ ہے، نہ شوق ہے، اور نہ ہی برائی پر کوئی خاص ندامت ہے، بس ایک ذہول کی کیفیت ہے۔ ذہول اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ ذہول کی کیفیت ہوتی ہے یعنی غفلت سے ملتی جلتی، بس جیسے ایک نشے کی یا ایک بے خبری کی، لا علمی کی، یعنی لا علمی، بے خبری، جہالت، اور ہر ایک سے بے نیاز ہو کر، اپنی آخرت سے بے نیاز، اپنے ذمہ داریوں سے بے نیاز، اپنے فرائض سے بے نیاز، اس کیفیت کا ایک نام ہے۔ بے حسی بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن صرف بے حسی نہیں ہوتی، یعنی نہ تو اپنے انجام کا کوئی خوف ہے، نہ اپنی غلطیوں کا کوئی احساس ہے، بس جس حال میں ہم مطمئن ہیں۔ تو تقویٰ دراصل ہمیں اس سے باہر نکالتا ہے۔ اور قرآن پاک کے کوئی بھی صورت دیکھ لیں، کوئی بھی عمل کی بات دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہی تقویٰ لگا ہوا ہے، یعنی تقویٰ کا تکرار اتنی زیادہ ہے، احکامات میں، اخلاق میں، عبادات میں، ہر چیز میں تقویٰ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر پیدا کیا نا، شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت پیدا ہو جس میں انسان نہ صرف یہ کہ جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، عقل کے تقاضے اور اپنے دیگر تقاضے جو ہیں ان کا ادراک کر سکے اور ان کے اندر ایک توازن پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب اس کو نصیب ہو کہ وہ اپنے اصل مقام پہ آ جائے، جس مقام پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے جو عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے بخشی، اور اسی کی بنا پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اس میں جس لیول پر پہنچے گا پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یوں سمجھے کہ جیسے تقویٰ ایک آپ کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے نا، کہ جس میں انسان کو اس کو اپنا اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے، اس کو اپنی منزل یا اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہے، نہیں وہ ایک اور ہی نگاہ سے خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عام حیوانی کیفیت سے انسان کو اٹھاتا ہے یہ تقویٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو تقویٰ کی زندگی محتاط زندگی، اور پوری کی پوری محتاط زندگی، آنکھیں کھول کے گزارنے والی زندگی، اندھا دھن بھیڑ چال کی طرح کسی کے پیچھے چلنے والی زندگی نہیں، وہ جا رہا ہے چلو میں بھی چلتی ہوں، نہیں، خود عقل سے کام لینا ہے، نہ جھاڑیوں کے ساتھ الجھنا ہے اور نہ جھاڑیوں کو اپنے ساتھ الجھنے دینا ہے، سمٹ سمٹ کے سنبھل سنبھل کے چلتے چلے جانا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہ آتا کب ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تب تقویٰ والی زندگی نصیب ہوتی ہے، تبھی حق تقاته، آخری درجے میں سنبھلنا اور
یہ کیفیت ساری زندگی جاری رہے. یہ نہیں کہ کسی دن آپ تھک ہار کے بیٹھ جائیں, اتنے دن ہو گئے ہیں سنبھلتے سنبھلتے, اب تو میں گرنے لگی ہوں جھاڑی پہ, اب میں جا رہی ہوں اس میں. کتنے بھی آپ تھکے ہوئے کانٹے پہ پاؤں نہیں رکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ زخمی کر دے گا, آئندہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. لہٰذا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, موت تک. کتنی زبردست وارننگ ہے. ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو, اللہ سے ڈرنے والے ہو, اطاعت گزار ہو, تمہاری موت نافرمانی میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا نا کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی ہی تمہاری موت ہوگی, اور جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے. تو اگر موت اللہ کی نافرمانی میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ اٹھو گے بھی تو اللہ کی نافرمانی میں نا, اور اللہ کی نافرمانی میں مر کے اللہ کو راضی تھوڑی کر سکتے. تو خاص طور پر اپنی عاقبت کی فکر. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اجتماعی زندگی درکار ہے. یہ اتنا مشکل رستہ ہے, یہ اتنا مشکل امتحان ہے اس زندگی کا کہ آپ تنہا بچ ہی نہیں سکتے. تنہا بھیڑ کو تو بھیڑیا کھا ہی جائے گا, اکیلے نہیں چل سکتے. امپاسبل کہ آپ ساری دنیا چھوڑ کے گھر میں جا بیٹھے اور کہیں میں متقی بن کے زندگی گزارنے لگی ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے حل بتایا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, قرآن پر جمع ہونا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر سڑک کے اوپر صرف آپ ہی محتاط ڈرائیور ہیں اور باقی لوگ اناڑی ہیں, آپ بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے. آپ کو ماحول چاہیے ہی چاہیے, اور اس کے لیے اگر آپ صرف خود اکیلے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کافی نہیں, اگر صرف آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ تو کافی نہیں. اس کے لیے دوسروں کو بھی اس رستے پر لانا اور سب کو اسی پر اکٹھا کرنا ہے, تب آپ کے لیے پاسبل ہوگا کہ آپ بھی اس رستے پر بچ کے چل سکیں. تو حکم کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر اس پر متفق ہو جاؤ, قرآن کو مضبوط تھام لو. حبل اللہ کا معنی یہاں اللہ کی رسی, رسی سے مراد یہاں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حبل اللہ المتین, قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے پاس. اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ سے مضبوط تعلق اور سہارا.